زندگی کا سفر بڑا پیچیدہ اور غیر متوقع ہے۔ انسان کا وجود گناہ اور ثواب کے درمیان ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو وقت کے تیزی سے چلتے پہیے میں کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس دنیا سے کون کیا ساتھ لے کر جائے گا۔ بدقسمتی اور تقدیر کے فیصلوں سے بھری یہ کہانی اس کی گواہی دیتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک ایسی المناک داستان سے ہوتا ہے جہاں محبت کے جھوٹے وعدوں نے ایک معصوم دل کو دھوکے کا شکار بنا دیا۔ ثانیہ، ایک معصوم لڑکی جس نے محبت کے جھانسے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اسے سوائے ٹھکرائے جانے کے اور کچھ نہیں ملا۔ اس کے دل میں ایک گہرا زخم تھا۔ اپنی رسوائی کی علامت کو اس نے کالے کپڑے میں لپیٹ کر زمین پر رکھ دیا۔ تھکاوٹ اور غم کی وجہ سے وہ خود بھی وہیں سو گئی۔ کافی دیر بعد ایک بچے کے رونے کی آواز نے اسے جگایا۔ سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے اس ویران جگہ پر مزید نہیں رکنا تھا۔ اس نے پیار بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تیزی سے وہاں سے چل پڑی۔ آخر وہ اکیلی اس بیابان جنگل میں کیسے رہ سکتی تھی؟ دنیا سے کٹ کر کوئی بھی ساری زندگی نہیں جی سکتا۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اب اس کے پاس اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا تھا اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس پہیے کے نیچے آ کر مر جائے گی۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے غم نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ غم کے مارے آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ حسین اور بے درد یادیں تازہ ہو گئیں، وہ یادیں جنہیں وہ بھلا ہی نہیں سکتی تھی کبھی۔ تم فکر ہی مت کرو، تم میرے وجود کا حصہ ہو، میرا ٹوٹا ہوا حصہ ہو۔ جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو کیا انسان اسے چھوڑ دیتا ہے؟ اور تم نے مجھے ایسا سمجھا؟ سلیم نے محبت بھری آواز میں کہا۔ اس کی یہ اداکاری ایک ایسے شکاری پر ختم تھی جو معصوم فاختاؤں کو اپنا شکار بنانے کا عادی تھا۔ بدقسمت ثانیہ اسے منانے لگی، اس کی منتیں کرنے لگی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اچھی خاصی منتیں کرانے کے بعد سلیم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، میں مرد ہوں، مجھے بدنامی کا ڈر نہیں ہے۔ فکر ہے تو بس تمہاری، تم عورت ہو، بدنامی تمہیں مار ڈالے گی، لیکن اگر تم چاہو تو ابھی میرے ساتھ چلو، ہم محبت کی نئی روایت ڈالیں گے۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر دنیا والوں سے کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے، آج اور ابھی تمہارے والد سے رشتہ مانگوں گا، لیکن تمہارا ہاتھ پکڑ کر۔ تم نے محبت کا جنون ابھی دیکھا ہی کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی ثانیہ نے کہا، نہیں نہیں، دنیا ہمارے جنون کو کہاں سمجھے گی، بلا وجہ بدنامی ہو جائے گی۔ سلیم نے کہا، تو ہونے دو بدنامی، تمہیں میری محبت پر یقین تو آ جائے گا نا کہ میں اس عشق میں مرنے کے لیے تیار ہوں، بدنامی تو معمولی بات ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ثانیہ کی عقل کی آنکھیں بالکل بند کر دیں۔ سلیم اس کے اعصاب کے ساتھ لمحہ بلمحہ کھیلتا رہا اور اپنا مقصد پورا کرتا رہا، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو وہ بھاگتی چھپتی چھپاتی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بے رحم شخص تکبر سے بولا، فی الحال میں شادی نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 3 سے 4 سال بعد آؤں۔ ہاں، تم ہماری نشانی کو سنبھال کر رکھنا، میں آ کر دیکھوں گا وہ کیسا لگتا ہے، تم پر گیا ہے اب مجھ پر۔ اس کی یہ بات سنتے ہی ثانیہ طیش میں آ گئی۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری زندگی اور عزت دونوں داؤ پر لگے ہیں۔ اس شخص نے اپنا گریبان چھڑایا اور بولا، عزت کی تو تم حفاظت کر نہیں سکی، اور زندگی سب کی گزر جاتی ہے، تمہاری بھی گزر جائے گی، سمجھ گئی نا؟ کیسے ثابت کرو گی کہ میں ہی اس بچے کا باپ ہوں؟ چلو نکلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے ثانیہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی سسکتی، ہکا بکا، کبھی دائیں بائیں دیکھتی تو کبھی خود پر نظر ڈالتی۔ بے بسی ایسی تھی کہ وہ آواز بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ آواز نکالتی تو خود ہی ذلیل ہوتی، اور وہ ٹھیک کہہ گیا تھا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال کی غلطیوں پر نظر پڑی تو یاد آیا کہ اس فرعون نما آدمی نے تو اسے اپنی ایک تصویر تک نہیں دی تھی۔ اس نے کئی بار اس سے تصویر مانگی، جو اس نے یہ کہہ کر ڈال دی کہ جب بھی یاد کرو گی آنکھیں بند کرنا، میں سر کے بل بھاگتا آؤں گا۔ تصویر تمہیں دی تو تم تو تصویر ہی دیکھتی رہو گی، مجھے کہاں یاد کرو گی؟ وہ اپنی عقل کا ماتم کرتی وہاں سے چل پڑی۔ آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔
ناپاک محبت کی بھیٹ چڑھنے والی وہ بدقسمت گھر کیسے جاتی؟ کسی پر نہیں، اس نے خود پر ظلم کیا تھا۔ کسی کو نہیں، اس نے تو خود کو دھوکہ دیا تھا۔ اور وہ جو اتنی زندگیاں اس سے جڑی تھیں، ان کا کیا ہوگا؟ جن کی عزت اس کی بدقسمتی کی بھیٹ چڑھے گی۔ اس سے چھوٹی اس کی 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ یہ بات گھر سے باہر نکلی تو ان کا رشتہ کون لے کر آئے گا؟ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہسپتال پہنچنے کی صورت میں آخر اس کی شناخت طے تھی، اور شناخت ہونے کی صورت میں یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل جانی تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے اندر ایک زندگی اور سانس لے رہی تھی۔ بالآخر لوگوں نے ساری کہانی خود ہی بنا لینی تھی۔ زندگی تو کیا، اس پر تو موت کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ فریبی آدمی اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس کی صرف عزت سے نہیں، زندگی سے بھی کھیل گیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی گھر جانے کے بجائے قبرستان کی طرف چل پڑی۔ کالی چادر میں چہرہ ڈھانپے وہ زندگی سے دور جا چکی تھی۔ سانس تو چل رہی تھی، مگر وہ مر چکی تھی۔ یہ شہر کا بڑا قبرستان تھا، جہاں ہر وقت لوگوں کا رش رہتا تھا۔ وہاں ایک نیک بزرگ کا مزار بھی تھا، جہاں لوگ دعائیں مانگنے اور منتیں ماننے آتے تھے۔ بعض اوقات درد بڑھ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، صرف دعا رہ جاتی ہے۔ وہ مزار پر پہنچی اور خاموشی سے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ آج رش کم تھا، وہ کس گھر جاتی؟ اس نے خود کو خود بے گھر کر لیا تھا۔ گناہ بہت بڑا تھا تو سزا بھی تو بہت بڑی ملنے والی تھی۔ شام ہو گئی، اندھیرا بڑھنے لگا۔ وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ مزار کے رکھوالے نے اسے اکیلے وہاں بیٹھے دیکھا تو بولا، بی بی گھر جاؤ، کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ وہ کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولی، میرا کوئی گھر نہیں ہے بھائی۔ مجاور بولا، بی بی کوئی گھر تو ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ وہ خاموش تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سسکیاں پھر شروع ہو جائیں، وہ ضبط کے عالم میں اٹھی اور وہاں سے چل دی۔ مگر کہاں جاتی؟ قبر کوئی بھی ہو، ایک بار کھود دی جائے تو اس میں دفن ہونا ہی پڑتا ہے۔ وہ اپنی عزت کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود چکی تھی۔ وہ مزار سے نکلی اور قبرستان کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ قبرستان کے بالکل آخری حصے میں ایک بڑی ساری قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں کا بھی ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور سنا تھا کہ سارے نشئی رات کو قبرستان میں چھپ کر نشہ کرتے ہیں، اس لیے ان کا بھی ڈر تھا۔ اسی لیے بغیر کسی حرکت کے خاموشی سے قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ویران قبرستان میں چھپے اسے اپنی ماں کی گود اور لوری یاد آ گئی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو کس طرح اس کی ماں اسے اپنی گود میں چھپا کر لوری سنایا کرتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی ماں بڑے مان سے کہا کرتی تھی، میں نے بڑے نازوں سے اپنی بڑی بیٹی کو پالا ہے، اس کی شادی بھی ایسے گھر میں کروں گی جہاں وہ سکھی رہے۔ اسے باپ کی وہ مسکراہٹ ستانے لگی، کس طرح ابو اس کی انگلی پکڑ کر اسے بازار لے کر جاتے تھے۔ وہ شرمندہ تھی، اپنے والدین سے شرمندہ تھی۔ اس میں ان کے ساتھ نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ قبرستان کی خوفناک رات اس نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ نرم بستر پر سونے والی آج لاوارثوں کی طرح قبرستان میں اپنے مقدر کی سیاہی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فجر کی اذان سنائی دی۔ سوتے جاگتے رات گزر گئی۔ اذان کی آواز سن کر وہ چہرہ چھپائے قبرستان سے نکلی اور ایک انجان راستے پر چل پڑی۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ بھوک کی آگ بھی کیسی ہوتی ہے، میت سامنے پڑی ہو تب بھی بھوک لگ جاتی ہے، پھر بجھائے نہیں بجھتی۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ریڑھی والا نظر آیا جو پوری چھولے بیچ رہا تھا۔ کچھ پیسے اس کے پاس تھے، اس نے رک کر ناشتہ کیا اور پھر چل پڑی۔ کہاں جانا تھا کچھ علم نہیں تھا۔ چلتے چلتے اسٹیشن آ گیا۔ وہ اسٹیشن چلی گئی۔ اسٹیشن پر انتظار گاہ تو ہوتی ہے، قبرستان میں وہ ٹھیک طرح سو بھی نہیں سکی تھی، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ اسٹیشن کی طرف چل دی۔ اسٹیشن پہنچی، کون سی گاڑی کب اور کہاں جا رہی تھی پہلے اس نے یہ معلومات لیں۔ اس کے بعد انتظار گاہ میں چلی گئی۔ رش بھی بہت کم تھا، سونے کے لیے جگہ مل گئی۔ وہ لیٹی اور اسے نیند آ گئی۔ وہ کافی دیر سوتی رہی۔ ٹرین کے ہارن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چند مسافر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹیشن پر گاڑی آئی تو وہ اٹھ کر چل دیے۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ گھر والے پریشان ہوں گے، جگہ جگہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن دل تھا کہ گھر جانے سے انکاری تھا۔ ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا تو گھر جانے کی خواہش اندر کہیں مر جاتی۔ انتظار گاہ میں بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ مغرب کے بعد ایک ٹرین آئی۔ اس نے ٹکٹ لیا اور وہ پلیٹ فارم کی طرف چل پڑی۔ کچھ علم تو نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے،
بس جہاں گاڑی لے جائے وہ وہیں چلی جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ٹرین میں رش بہت کم تھا۔ آہستہ آہستہ ٹرین چل پڑی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، دل سینے میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ اپنا شہر چھوڑنا کہاں آسان ہوتا ہے، اور وہ بھی تب جب ہر طرف اندھیرا ہو۔ جس حالت میں اس نے گھر چھوڑا تھا اس کے لیے تو ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ اس کی نظریں پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے پلیٹ فارم پر اپنا بھائی نظر آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا اور دوسری طرف بوگی کی طرف چل پڑی۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ آخر ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑا تو وہ واپس اپنے ڈبے میں آ گئی۔ ارد گرد بیٹھی چند خواتین بہت غور سے اس کی مشکوک حرکتوں کو دیکھ رہی تھیں اور ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ایک بزرگ خاتون نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آدھی رات کے قریب پتہ چلا کہ آخری اسٹیشن ہے۔ سب مسافر اترنے لگے۔ وہ بھی ٹرین سے اتری۔ کہاں جاتی؟ وہ انتظار گاہ میں دوبارہ لیٹ گئی۔ انجان شہر میں وہ کیا کرنے والی تھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اور بدقسمتی نے اسے آن گھیرا۔ وہ جگہ جگہ پھرتی رہتی، کبھی کہیں بیٹھ جاتی تو کبھی کہیں۔ کوئی ترس کھا کر روٹی دے دیتا تو کھا لیتی، ورنہ سارا سارا دن بھوکی بیٹھی رہتی۔ ایک دن ایک امیر زادی کی اس پر نظر پڑ گئی جو ایک مشہور سماجی کارکن تھی۔ وہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کے حمل کا 6واں مہینہ شروع تھا اور اسے آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ ثانیہ اس امیر زادی کے ساتھ اس کے بنگلے پر چلی گئی۔ اس نے امیر زادی کو حقیقت نہیں بتائی، بلکہ یہ کہا کہ وہ لاوارث ہے اور جس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی وہ اسے دھوکہ دے کر ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ نہ جانے اور کتنی کہانیاں وہ بناتی اور سناتی رہی۔ وہ 3 مہینے اس کے لیے پرسکون تھے۔ وہ اس امیر زادی کے گھر کا کام کاج کرتی اور امیر زادی بھی اس کا بہت خیال کرتی، ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کراتی۔ مگر اتنی بڑی سزائیں اتنی آسانی سے کب ختم ہوتی ہیں؟ اس کی ڈیلیوری کے دن قریب تھے۔ ایک دن وہ بنگلے پر اکیلی تھی کہ امیر زادی سے ملنے ایک شخص آیا۔ اس نے اپنے متعلق نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، مگر اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ خبیث آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ اپنی جان اور عزت بچا کر ایک بار پھر وہاں سے بھاگ نکلی، اور بدقسمتی ایک بار راستہ دیکھ لے تو کیسے پیچھا کرتی ہے۔ وہ بھوکی پیاسی چند دن چلتی رہی۔ چلتے چلتے شہر سے باہر نکل آئی، اور یہی وہ جنگل تھا جہاں اس نے قیام کیا۔ تھکن سے چور وہ اس جنگل میں سارا دن سوئی رہتی۔ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بھوک لگتی تو گلاب کے کچھ پھول لگے ہوئے تھے وہ کھا لیتی، کبھی جنگلی شہتوت کھا لیتی۔ چند دن بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ویران جنگل اور وہ اکیلی تھی۔ اب زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ نے کرنا تھا۔ اتنی بڑی تکلیف کیا وہ اکیلی جھیل پائے گی؟ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ بچ جائے گی، مگر زندگی کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ گھنٹوں روتی رہی، پھر وہیں بیٹے کے پاس لیٹ گئی۔ سارا دن سوتے سوتے گزر گیا۔ ماضی کی یادوں کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو بھی جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے دل میں بے وفا نشانی کے لیے محبت بھی نہیں تھی۔ وہ سسکیاں لیے چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، شاید وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ سڑک جنگل کے قریب ہی تھی۔ وہ چلتے چلتے سڑک پر آ گئی۔ جس شخص نے میری زندگی برباد کی، جس سے مجھے نفرت ہے، میں اس کی نشانی کو سینے سے لگا کر نہیں رکھوں گی۔ غم اور غصے کی حالت میں وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی زور سے لگی کہ وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر جا کر گری، مگر کار والے نے رک کر اس پر ایک نظر ڈالی اور وہ گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ اتنے میں اپنے سامنے اسے ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ اس نے گود میں بچہ لیا ہوا تھا۔ عورت نے بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور یہ بچہ اسی کا تھا۔ ثانیہ اونچی آواز میں زاروں قطار رونے لگی اور بولی، میرا بچہ معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے بتانا کہ اس کے باپ نے اس کی اور میری زندگی برباد کی، اسے بتانا کہ اس کی ماں نے در در ٹھوکریں کھا کر اسے پیدا کیا، اسے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کی گناہ گار ہوں۔ اس کے سر پر لگنے والی چوٹ اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ انجان عورت نے بچہ اپنی گود میں لے لیا اور اس کی بدقسمتی کا سورج غروب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کی ایک غلطی نے اسے کتنا رلایا۔
در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، ماضی کے کہے، خوبصورت یادیں، بہنوں کی شرارتیں، ماں کی محبت، باپ کا لاڈ، سب کچھ اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اس کی لاوارث لاش سڑک پر پڑی تھی، شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ اسے اٹھا کر غسل دے دے۔ بچہ جس عورت کی گود میں تھا وہ ایک جن زادی تھی۔ بچے کو اپنی گود میں لیے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایمبولنس کی گاڑی گزری، ان کی نظر اس پر پڑی، انہوں نے اس کے مردہ جسم کو ایمبولنس میں ڈالا اور لے گئے۔ چلو اسے 2 گز قبر تو مل ہی جائے گی۔ جن زادی بچے کو لے کر کوہ کاف آ گئی۔ جن زادی کے پہلے بھی بہت سارے بچے تھے۔ اس نے بچے کو بستر پر سلا دیا۔ اتنے میں جن زاد کمرے میں آ گیا، بولا کسے ساتھ لائی ہو؟ جن زادی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ جن زاد جو اس کا شریک حیات تھا کہنے لگا، سنا ہے انسان بہت ظالم ہوتے ہیں۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بولا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے، مگر یہ انسان ہے، ہمارے درمیان کیسے رہے گا؟ ہمارے بیچ کیسے پرورش پائے گا؟ جن زادی نے کہا، انسان ہے تو کیا ہوا، ہے تو بچہ ہی، جیسے ہمارے بچے پل رہے ہیں اسی طرح یہ بھی پل جائے گا۔ جن زاد نے کہا، ہاں مگر اس کے لیے تمہیں بکری کا دودھ چاہیے ہوگا، کیونکہ انسان بہت نازک ہوتے ہیں، ہمیں اسے انسانوں کے بچے کی طرح ہی پالنا پڑے گا۔ جن زادی بولی، ہاں یہ مجھے علم ہے، تم فکر نہ کرو، یہاں اسے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہت سے بچے ملیں گے۔ جن زاد نے کہا، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ جن زادی تھوڑا سوچنے کے بعد بولی، اس کا نام اسامہ کیسا رہے گا؟ جن زاد مسکرایا اور بولا، واہ بہت خوبصورت نام ہے، بالکل اس بچے کی طرح۔ یوں اسامہ جنات کے درمیان پلنے لگا۔ انسان کی زندگی کا سفر کتنا غیر یقینی ہوتا ہے، نہ جانے کب کون سا موڑ آ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بچہ خوش قسمت تھا کہ جن جنات کے درمیان اس کی پرورش ہو رہی تھی وہ مسلمان جن تھے۔ جادو اور تصوف سے بھری دوسری دنیاوی مخلوق نے بچے کے لیے ایک سرپرست کا کردار ادا کیا، لیکن جلد ہی انہیں بھی علم ہو گیا کہ وہ بچہ منفرد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ جنات کے پاس بے پناہ طاقت اور حکمت تھی۔ انہوں نے بچے کو قدیم علم اور پرکشش راز فراہم کیے۔ بچے کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہوئے وہ مختلف عناصر میں ہیرا پھیری کرنے، ذہنوں کو پڑھنے اور یہاں تک کہ دائروں کے درمیان سے گزرنے کی صلاحیت رکھنے تک کا ہنر سکھانے لگے۔ جنوں کے ساتھ رہنے کے بعد بچے نے انسان اور جادوئی مخلوق کے درمیان پیچیدہ تعلقات کو سمجھنا سیکھا۔ اس نے جنوں کی طرف سے انسانوں کے لیے تعصبات اور امتیازات کا مشاہدہ کیا۔ اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ غلط فہمی ایک ایسی بیماری ہے جو بڑے بڑوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اس پرورش نے بچے میں ہمدردی کا احساس اور دونوں جہانوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کی خواہش پیدا کی۔ اسامہ کی منفرد پرورش میں برکات اور چیلنجز دونوں تھے، اگرچہ اس کی پرورش محبت اور تحفظ کے ساتھ ہوئی تھی۔ بچے کی کہانی جاننے کے بعد خود جنات کو بھی اس کے ساتھ ہمدردی تھی۔ کوہ کاف کے جنات بچے سے پیار کرتے تھے۔ اسامہ کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ دوسری دنیا کی مخلوق کے ساتھ پرورش پا رہا ہے، لیکن جنوں کے اٹل ارادے اور ضدی طبیعت نے بچے کے اندر بھی وہی خصوصیات پیدا کر دیں۔ جوں جوں اسامہ بڑا ہوتا گیا اس نے اپنی راہ خود تجویز کر لی کہ وہ 2 مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک پل کا کام کرے گا، جنات اور انسانوں کے درمیان افہام و تفہیم اور بقائے باہمی کو فروغ دے گا، کیونکہ کوہ کاف میں انسانی دنیا کے ایک بہت بڑے عامل کا چرچا زبان زد عام تھا کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے۔ کئی جنات اس نے قید کر لیے تھے، لیکن وہ بھی اتنا بڑا جادوگر تھا کہ جنات اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اسامہ جب یہ باتیں سنتا تو سب سے پہلے اس نے ان جنات کو عامل کے چنگل سے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن اس کے اندر شدید خواہش تھی کہ وہ دوسروں کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ جتنا اس سے ہو سکے اتنا تو وہ کرے، اور اسامہ ایسا اس لیے بھی تھا کہ جب وہ جوان ہو گیا تو جن زادی نے اسے ساری حقیقت خود ہی بتا دی کہ وہ کون ہے اور کیوں جنات سے مختلف ہے۔ جن زادی نے اپنے جادو کے زور سے اس کی ماں کا سارا ماضی جان لیا تھا، اور وہ سب کچھ اس نے اسامہ کو بتا دیا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میرا بچہ معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے بتانا کہ اس کے باپ نے اس کی اور میری زندگی برباد کر دی، اسے بتانا کہ اس کی ماں نے ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا کر اسے پیدا کیا، اسے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کی گنہگار ہوں۔ یہ سب کچھ جاننا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ 17 سال کا ہو چکا تھا۔
اور پہلی بار جنزادی کو وہ اتنا کمزور نظر آ رہا تھا۔ اپنی حقیقت جان کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ کئی بار جنزادی نے اسے تنہائی میں روتے ہوئے دیکھا۔ جنزاد نے بھی کئی بار جنزادی کو کہا کہ اسے بچے کو اس کی حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن جنزادی نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اس کی ماں نے مرتے وقت جو کچھ کہا تھا وہ اس کے پاس امانت تھا، اگر وہ نہ بتاتی تو امانت میں خیانت کرتی۔ اسامہ کو سنبھلنے میں مہینوں لگ گئے، لیکن اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ مثبت اور منفی دو شدید رویوں کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ کوہ کاف میں ہمدردی اور محبت کی علامت سمجھا جاتا تھا، دوسری طرف اس کے باپ کے غیر انسانی سلوک نے اس کے اندر نفرت کے شدید جذبات پیدا کر دیے تھے۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے، ایک اس عامل کی قید سے جنات کو آزاد کرانا اور دوسرا انسانوں کی دنیا میں اپنے باپ کو تلاش کرنا، اور اس نے ان دونوں پر کام شروع کر دیا۔ انہی دنوں اسامہ کا سب سے قریبی دوست، جنوں کا ساتھی، پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ جنات جب اس کے بارے میں اپنے جادو کے بل پر پتہ لگانے کی کوشش کرتے تو ان کا جادو کام کرنا چھوڑ جاتا، انہیں کچھ پتہ نہ چلتا۔ لہٰذا سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسے بھی اسی عامل نے اپنے جادو کے زور پر قید کر لیا ہے، کیونکہ غائب ہونے والے کسی بھی جن کا پتہ نہیں چل رہا تھا، صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں قید ہیں۔ اسامہ مایوسی کی حالت میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا تو اس کے بستر پر چند پتے پڑے ہوئے تھے۔ درختوں کے پتے اس کے بستر پر کہاں سے آئے تھے؟ اس نے انہیں اٹھا کر نیچے پھینکنا چاہا، مگر ان پر کچھ خاص علامات بنی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کوئی عام علامات نہیں تھی، بلکہ یہ پیغام تھا۔ کچھ تو اسے سمجھ آ گیا، مگر کچھ علامات کو سمجھنے کے لیے وہ اپنی جنزادی ماں کے پاس بھاگا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے سارے پتے جنزادی ماں کے سامنے رکھے۔ اس نے بہت غور سے انہیں پڑھا تو بولی، یہ خفیہ سراغ ہے، سمجھ لو اس جگہ کا پتہ ہے جہاں تمہارا دوست قید ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور پر یہ خفیہ پیغام یہاں بھیجا ہے۔ اسامہ نے اپنے دوست کو بچانے کی ٹھان لی۔ جنزادی نے اسے بہت روکا، کیونکہ وہ انسان تھا۔ جنات نے اسے جادوئی طاقتیں دی تو تھیں، مگر وہ اس عامل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اسامہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے بضد تھا۔ جنزادی نے اس کی ضد کی وجہ سے اجازت دے دی۔ اسامہ اپنے دوست کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ عامل کے گھر کے باہر رش لگا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسامہ جب سے بڑا ہوا تھا پہلی بار انسانوں کی دنیا میں آیا تھا۔ وہ بھی سائل کی طرح بیٹھ کر اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عامل کے ملازم نے اعلان کیا، شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ جائیں، 2 دن کے بعد آئیں۔ شاہ صاحب 2 دن بعد لوگوں کے باقی مسائل سنیں گے۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے سب لوگ مایوسی کے عالم میں افسردہ ہو کر اٹھے اور واپس جانے لگے۔ اسامہ بھی خاموشی سے اٹھا اور لوگوں کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے سے چلا گیا۔ اسامہ جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ وہ بنگلے کے اندرونی حصے میں آ گیا، جس کا سراغ لگانے کے لیے وہ یہاں پہنچا تھا۔ بنگلے میں صرف ایک گارڈ اور ایک ملازم تھا، اسی لیے وہ زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ اسے اس تہخانے کی تلاش تھی جہاں اسے کالے علم کی وہ کتاب مل سکتی تھی جو اسے وہاں پہنچا سکتی تھی جہاں عامل نے تمام جنات کو قید کر رکھا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد اسے وہ تہخانہ مل گیا۔ وہ تہخانے کے اندر پہنچا اور وہاں تھوڑی تلاش کے بعد اسے وہ کتاب بھی مل گئی۔ اس نے کتاب کو کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں اس کی جنزادی ماں کی آواز گونجی، اسامہ، کتاب لے کر فوراً وہاں سے نکل آؤ، کیونکہ عامل کو تمہاری یہاں موجودگی پر شک ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بھی قید کر لے، نکلو یہاں سے۔ اسامہ نے منتر پڑھا اور فوراً بنگلے سے باہر آ گیا۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر اس نے کتاب کا تھوڑا سا مطالعہ کیا تو اسے اس غار کا پتہ چل گیا جہاں دوسرے جنات اور اس کا دوست قید تھا۔ وہ اس غار کی طرف ہو لیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا سامنا ایک طاقتور جادوگر سے ہوا ہے جو برسوں سے جنوں کا شکار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے اسامہ اپنی جادوئی صلاحیتوں کی گہرائی جانتا چلا جاتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے جنات نے بڑی محبت اور محنت سے ناقابل تسخیر بنایا ہے، اور اب اسے یہ ثابت کرنا تھا۔ وہ پہلے ان تمام جنات اور اپنے دوست سے ملنا چاہتا تھا، اس کے بعد انہیں آزاد کرنے کا کوئی رستہ بھی نکالنا تھا۔ وہ غار کے سامنے پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے غار کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے، اس کے سامنے عامل ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ اسامہ ٹھٹک کر رک گیا۔ عامل نے مسکراتے ہوئے کہا،
تم سے ملنا اچھا لگا، یعنی جو کام جنات نہ کر سکے وہ تم نے کر دیا۔ اسامہ نے کہا میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ عامل بولا تو میرے گھر پر کر لیتے، اتنی دور آنے کی تکلیف کیوں کی؟ اسامہ اس کا جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد شاہ صاحب نے کہا اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غار کے اندر چلا گیا اور اسامہ بھی اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ غار کے اندر بھی شاہ صاحب کے لیے شاندار کرسی رکھی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب بڑی شان سے اس کرسی پر بیٹھ گئے اور قریب رکھی سادہ سی کرسی پر اسامہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تعارف کے بعد شاہ صاحب نے کہا مجھے جنوں کی تمام کمزوریوں کا علم ہے۔ تمہارے یہ رشتہ دار جنات یہاں آ کر انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اسامہ نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو اس سلسلے میں جنات سے بات چیت کرنی چاہیے نہ کہ جنوں کو غلام بنا کر ان کے اختیارات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسامہ کی غیر متوقع جواب سے شاہ صاحب بہت متاثر ہوا۔ وہ بولا سمجھدار ہو، تمہاری طرح اتنی سمجھداری کی بات کسی جن نے آ کر کی ہوتی تو میں بات چیت کر بھی لیتا۔ اسامہ نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسامہ کی اس قدر صاف گوئی سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کوہ کاف کا ایک ممنوعہ جادو ہے جو مجھے ناقابل یقین طاقت دے سکتا ہے، مجھے وہ چاہیے، اس کے بدلے میں تمام جنات کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسامہ نے کہا لیکن زیادہ طاقت حاصل کرنے کے بعد آپ انہیں کیوں رہا کریں گے؟ شاہ صاحب نے کہا دیکھو جنوں کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں ہے، تمہارے کچھ رشتہ دار انسانوں کو تنگ کر رہے تھے، میں نے اسی لیے انہیں قید کیا اور مجھے ان سے ہی پتہ چلا کہ کوئی ایسا جادو بھی ہے، مگر میں وہ جادو اپنی دنیا کے تمام عاملوں سے زیادہ طاقتور ہونے کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جنات کو قید کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسامہ نے کہا میں آپ کا پیغام لے کر جاتا ہوں اور جلد آؤں گا، آپ نے میرا انتظار کرنا ہے۔ اسامہ کوہ کاف پہنچ گیا۔ سارا معاملہ شہنشاہ جنات کے سامنے رکھا گیا، مگر عامل کی نیت پر کسی کو بھروسہ نہیں تھا۔ کچھ جنات نے تو یہ بھی کہا کہ اسامہ کو اس کی شرط ماننے سے وہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال فیصلہ کیا گیا کہ عامل کو ممنوعہ جادو دے دیا جائے، لیکن اس سے پہلے وہ ہمارے تمام جنات کو رہا کرے۔ پیغام کے ساتھ شہنشاہ جنات نے اسامہ کو عامل کی طرف بھیجا۔ اسامہ نے عامل کو پہلے جنات کو آزاد کرنے پر قائل کر لیا۔ سارے جنات اور اس کا دوست اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے بعد اسامہ نے ممنوعہ جادو کا نسخہ شاہ صاحب کے حوالے کر دیا۔ شاہ صاحب نے جیسے ہی اس نسخے کو پڑھا اس کی طبیعت غیر ہونے لگی، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ عامل غصے سے چلایا یہ کون سا جادو تھا؟ اسامہ نے کہا جو شخص طاقت حاصل کرنے کے لیے ظلم کرنے لگے وہ طاقت ملنے کے بعد کیا کرے گا؟ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہا ہوں اور تمہاری طاقت پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے، صرف اتنی رہنے دی ہے کہ تم اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکو۔ شہنشاہ جنات کا منصوبہ کام کر گیا اور اس منصوبے کو اسامہ نے تحمل اور اپنی ذہانت سے کامیاب کیا۔ کوہ کاف میں اسامہ کی ذہانت اور بہادری کے ڈنکے بجنے لگے۔ سب بہت خوش تھے لیکن اسامہ خوش نہیں تھا۔ کوہ کاف کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے بعد وہ اپنے نام نہاد باپ کو جلد از جلد ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے پڑوس میں ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی۔ 2 میاں بیوی اور 3 بچے تھے۔ میرے شوہر اس شخص کو جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس لیے میرا بھی ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ ہمسائے میں آنے والی خاتون بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ محلے میں کسی کے گھر اس کا آنا جانا نہیں تھا، اسی لیے محلے والوں نے بھی انہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ کئی مہینے تو یوں گزر گئے جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ 5 مہینوں کے بعد ایک دن وہ عورت سمن میرے گھر آئی تو مختصر سا تعارف ہوا۔ اس کا شوہر سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کا نام عابد تھا۔ ان کے تینوں بچے شہر کے بہت بڑے اسکول میں پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بورڈنگ میں ڈلوا دیا تھا تاکہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ 2 بیٹے میٹرک کر رہے تھے اور تیسری بیٹی 8ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ اس دن بھی وہ عورت سمن میرے گھر کام سے ہی آئی تھی۔ اس نے کہیں جانا تھا اور وہ کہہ کر گئی تھی کہ ذرا میرے گھر کا خیال رکھیے گا، میں اور میرے شوہر شام تک واپس آ جائیں گے۔ میں نے خوش دلی سے اسے ویلکم کیا۔ اس نے فقط پانی کا ایک گلاس پیا اور چلی گئی۔ ہمارا گھر اچھی سوسائٹی میں تھا۔ سمن کی بات چیت کا انداز اور اس کی ڈریسنگ بتا رہی تھی کہ وہ لوگ کافی خوشحال تھے۔ تقریباً 1 مہینے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ عشاء کا وقت تھا۔ باہر ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔
چادر کے پلو سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی مگر خوبصورت تھی۔ کالی چادر میں اس کا گورا رنگ دہک رہا تھا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ بولی کچھ مہینے پہلے یہاں کچھ لوگ آباد ہوئے ہیں، ان کا گھر بتا سکتی ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں یہاں 3 نئی فیملیز آئی ہیں، 2 نے تو اپنا گھر خریدا ہے اور ایک فیملی کرائے پر رہ رہی ہے۔ آپ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ وہ بولی جس کی سرکاری نوکری ہے، وہ چند مہینے پہلے ہی باہر سے پاکستان واپس آئے ہیں۔ چونکہ میرے شوہر نئے آنے والے سب لوگوں کو ہی جانتے تھے، اسی لیے 2 گھروں کا تو مجھے کنفرم تھا کہ وہ باہر سے نہیں آئے۔ پھر ہمارے ہمسائے ہی بچ جاتے تھے جو نہ کہیں آتے تھے نہ جاتے تھے۔ میں نے کہا شاید آپ ان کا پوچھ رہی ہیں، یہ ہمارے پڑوس میں 6 مہینے پہلے آئے ہیں۔ چونکہ یہ کسی کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے اس لیے مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں ان کے علاوہ 2 گھر آئے ہیں، وہ کم از کم باہر سے نہیں آئے، کیونکہ میرے شوہر پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اس لیے علاقے میں کون سا گھر فروخت ہو رہا ہے، کون کہاں سے آیا ہے، انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ پھر یہی ہو سکتے ہیں جو باہر سے آئے ہوں۔ عورت بولی ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کیا ان کے رشتہ دار ہیں؟ وہ بولی جی یہی سمجھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب وہ ان کے گھر جانے کی بجائے واپس چل پڑی۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، جب گھر ہی نہیں جانا تھا تو گھر ڈھونڈ کیوں رہی تھی؟ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن بعد رات کا وقت تھا۔ چند مسلح لوگ ہمارے گھر آئے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا، وہ بھی ہمارے ہمسائے کا گھر ہی پوچھ رہے تھے۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا تو وہ بے دھڑک ان کے گھر گھس گئے۔ ان کے گھر سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی جیسے جھگڑا ہو رہا ہو۔ اتنے میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ مسلح لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ انسپیکٹر ان کے درمیان ثالث بنا، کچھ ضمانتیں لیں اور دیں، یوں وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پولیس بھی واپس چلی گئی۔ بعد میں میرے شوہر نے بتایا کہ پڑوس میں آیا شخص، اس کا نام عابد ہے، اچھی پوسٹ پر محکمہ پراپرٹیز میں سرکاری ملازم ہے۔ وہ بھاری رشوت لے کر 2 نمبر کام بھی کرتا ہے، اور یہی اس نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا۔ کسی سے بھاری رشوت لے کر ان کی بڑی قیمتی زمین کسی اور کو الاٹ کر دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جن کی زمین کے کاغذات میں وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں، علاقے کے بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، نہ جانے لوگ کیسے حرام کھا لیتے ہیں اور انہیں ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ عابد نے چند دن بھاگ دوڑ کر کے اس معاملے سے اپنی جان چھڑائی۔ ایک دن میں اور میرے شوہر شاپنگ کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ ہم گھر سے نکلے، میں نے گیٹ کو تالا لگایا۔ اتنے میں کالی چادر میں ملبوس وہی عورت جو کچھ دن پہلے عابد کا گھر پوچھ رہی تھی، وہ ان کے گیٹ پر چلی آئی۔ اس نے گھنٹی بجائی، میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، کہنے لگے کہاں گم ہو گئی ہو، جلدی آؤ۔ میں نے کہا جی آئی۔ چھٹی کا دن تھا اور عابد گھر پر ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، میں ابھی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن عابد نے عورت پر نظر ڈالی اور دروازہ فوراً بند کر دیا۔ میرے شوہر گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ وہ عورت دروازہ پیٹنے لگی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر یہ بھی کہہ رہی تھی کھول دروازہ بھیڑیے، دروازہ کھول، میری زندگی برباد کر کے بیوی کے پلو کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اتنے میں گلی میں شور سن کر آس پاس کے گھروں سے بھی لوگ نکل آئے۔ عابد کے گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی بیوی تو دروازہ کھولنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی، مگر وہ آدمی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس عورت نے ارد گرد دیکھا۔ سڑک کی دوسری طرف ایک اینٹ پڑی تھی۔ وہ اینٹ اٹھانے کے لیے بھاگی۔ اس نے اینٹ اٹھائی اور وہ دروازے پر مارنے لگی۔ میں گاڑی سے نکلنے لگی تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولے بیٹھی رہو، نہ جانے اب یہ کیا تماشا ہے۔ عورت تھک چکی تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، گھٹیا آدمی، سب کو چیخ چیخ کر تیری اصلیت بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرے شوہر نے بھی گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم گلی سے نکلے ہی تھے کہ پولیس کی گاڑی گلی میں داخل ہوتی دکھائی دی، یعنی عابد نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا تھا، مگر وہ عورت جا چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد تو سوسائٹی کا ہر شخص اس نئے آنے والے شخص عابد سے تنگ تھا۔ ہر طرف اسی کے بارے میں چہمی گوئیاں ہو رہی تھی، نہ جانے کون تھا وہ۔ چونکہ وہ بہت سالوں کے بعد پاکستان واپس آیا تھا، اس لیے بھی لوگ اسے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ اوپر سے جس کوٹھی میں وہ رہ رہا تھا وہ اس نے خریدی تھی، اب کوئی اسے اس کے گھر سے نکالنے کا اختیار تو نہیں رکھتا تھا۔ آئے دن کے عجیب و غریب واقعات سے سوسائٹی کے سبھی لوگ تنگ تھے۔ چند دن بعد ہماری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تو یقین ہی نہیں آیا۔ عابد کے گھر پر کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔
کون تھا پتھر پھینکنے والا نہیں معلوم، اور اتنے زیادہ پتھر آ رہے تھے کہ اس کے گھر کی ایک نہیں شیشے کی کئی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پتھر چاروں طرف سے آ رہے تھے۔ محلے والے سبھی تماشا دیکھ رہے تھے، مگر ڈر کے مارے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ ایک بار پھر پولیس آ گئی اور پولیس کے آتے ہی پتھراؤ بند ہو گیا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ عابد گھر سے باہر نکلا، پولیس نے پوچھ گچھ شروع کر دی، مگر وہاں موجود سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بھائی جب سے تم یہاں آئے ہو تیسری بار پولیس یہاں آ چکی ہے، ورنہ اس سوسائٹی میں ہماری عمر گزر گئی، کبھی پولیس نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی عابد طیش میں آ گیا، بولا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کیا کوئی جان بوجھ کر خود کو مصیبت میں پھنساتا ہے؟ بحث چھڑ گئی۔ خاص کر ہماری گلی کا کوئی شخص اس کے یہاں آنے سے خوش نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت محتاط رہنے لگا تھا، اپنے گھر آنے جانے والے ہر شخص پر نظر رکھتا۔ اس نے گارڈ کا انتظام بھی کر لیا تھا، مگر جس گارڈ کو اس نے نوکری پر رکھا تھا اس نے 10 دن بعد سے آنا تھا۔ تب تک تو عابد نے گزارا کرنا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر گیٹ سے باہر جھانکتا اور پھر تسلی ہونے کی صورت میں گیٹ بند کر دیتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ماضی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، باہر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ آواز بہت تیز تھی، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں دروازہ کھولوں۔ کافی دیر مسلسل آواز آتی رہی۔ مجبوراً میں نے اپنے شوہر کو جگایا۔ وہ اٹھے اور حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہم باہر گئے، انہوں نے دروازہ کھولا۔ عابد کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے وہی عورت کالی چادر اوڑھے نومولود بچہ گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ ضرور اس شخص نے اس عورت کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ ساتھ والے گھر کے مرد بھی اس کی آواز سن کر باہر نکل آئے تھے۔ کسی کو اس کی آواز نہیں جا رہی تھی تو وہ عابد تھا۔ میرے شوہر بولے، او بی بی، کون ہو تم؟ یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ عورت بولی، میری گود میں بچہ دیکھ رہے ہو؟ یہ بچہ اس آدمی کا ہے۔ اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، مگر اب وہ اپنے بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتی پھروں۔ اس کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ ساتھ والے گھر کا ہمسایہ بولا، بی بی ہوش میں تو ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت غصے سے چلائی، میں جھوٹی ہوں تو اس شیطان سے کہہ کہ وہ باہر نکلے۔ وہ باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ سن کر وہ شخص آگے بڑھا۔ اس نے گیٹ پر لگی گھنٹی بجائی اور زور سے دستک دینے کے بعد اونچی آواز میں پکارا، عابد صاحب باہر نکلیں، اپنا یہ مسئلہ نمٹائیں تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ اس کی آواز سن کر اور بھی لوگ گھر سے باہر نکل آئے۔ میرے شوہر نے انہیں تحمل سے رہنے کا مشورہ دیا، مگر وہ کہنے لگے، کیسا تحمل بھائی؟ جب سے یہ آدمی آیا ہے ہمارا تو سکون برباد ہو گیا ہے۔ سوسائٹی کے سب لوگوں کو مل کر اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کہیں اور شفٹ کر جائے، ہم پر مہربانی کرے۔ میں اس کی کوٹھی خریدنے کے لیے تیار ہوں، ایک شخص نے کہا۔ اتنے میں عابد گھر سے باہر نکل آیا۔ عورت بچے کو لے کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی عابد نے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی بولا، خود سن لو، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ عورت نے کہا، تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، تم اسے گود میں نہیں لوگے؟ عابد بولا، کیا بکواس ہے؟ تم مانگنے والیوں کا دھندا نہیں چل رہا تو کسی بھی شریف آدمی پر الزام لگا کر اس سے پیسے بٹورتی ہو؟ وہ عورت بولی، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، یاد کرو، یہ بچہ تمہارا ہے، یہ تمہیں بھی پتا ہے۔ عابد نے اسے پولیس کی دھمکی دی اور بولا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ میرا بچہ ہے؟ عابد کے تینوں بچے جو ہاسٹل میں پڑھتے تھے ہاسٹل سے چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی اور بچے بھی گھر سے باہر آ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ عابد نے کہا، یہ بکواس کر رہی ہے۔ کیا میں بھکارنوں کے ساتھ یہ سب کروں گا؟ مجھے ڈھنگ کی کوئی عورت نہیں ملی۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے بچے کو زمین پر لٹایا اور عابد کی طرف بڑھی۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، ثبوت ہے میرے پاس بھیڑیے، آج میں ثبوت لے کر آئی ہوں۔ اس نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگتے ہی عابد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے عورت کو بازو سے پکڑا اور بولا، فی الحال میں شادی نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 3 سے 4 سال بعد آؤں۔ ہاں، تم ہماری نشانی کو سنبھال کر رکھنا، میں آ کر دیکھوں گا وہ کیسا لگتا ہے، تم پر گیا ہے یا مجھ پر۔ اس کی یہ بات سنتے ہی عورت طیش میں آ گئی۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری زندگی اور عزت دونوں داؤ پر لگے ہیں۔ عابد نے اپنا گریبان چھڑایا اور بولا، عزت کی تو تم حفاظت نہیں کر سکی، اور زندگی سب کی گزر جاتی ہے، تمہاری بھی گزر جائے گی، سمجھ گئی؟
کیسے ثابت کرو گی کہ میں ہی اس بچے کا باپ ہوں؟ چلو نکلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کو دھکا دیا۔ عابد نے سب کچھ ازبر وہی دہرا دیا تھا جو اس نے آج سے 18 سال پہلے اس سے کہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عابد کی بیوی چلائی، تم کیا کہہ رہے ہو عابد؟ تم نے ابھی مانا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ وہ بولا، نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اتنے میں زمین پر پڑا نومولود بچہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ سب لوگ حیرت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ تو کلمہ پڑھنے لگے، کیونکہ آج تک کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ بچہ اب 17-18 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔ بولا، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، مگر مجھے آپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ لڑکا عابد کی طرف بڑھنے لگا۔ عابد نے اپنی بیوی بچوں سے کہا، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چلو اندر۔ بچے تو اندر چلے گئے مگر بیوی نہیں گئی۔ پھر عابد نے کہا، ثانیہ، تم اب تک جوان کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ میں جب باہر سے واپس آیا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ تمہاری لاوارث لاش ہسپتال والے دفنانے ہی لگے تھے کہ تمہارے گھر والوں کو تمہاری موت کا پتہ چل گیا۔ تم زندہ کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ سن کر ثانیہ نے خود پر بیتی ساری کہانی سنائی۔ اس کے بعد عابد کے بیٹے نے کہا، یہ میری جنزادی ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تیرے جیسے بھیڑیے نما انسان سے تو یہ جنزادی ہی بہتر ہے۔ عورت نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ اس نے زمین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو زمین پر سب کو ثانیہ کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ چلا چلا کر وہی کہہ رہی تھی جو اس نے مرتے دم جنزادی سے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ شبی غائب ہو گئی۔ عابد پیچھے ہٹا اور بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے بیٹے نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے بہت مارا۔ وہ شخص نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جنزادی اور عابد کا بیٹا اسامہ چلا گیا۔ اس کا بیٹا جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ آج سے اپنی زندگی کے دن گن لینا۔ اس کی بیوی کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سوسائٹی کے لوگوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ بیوی کے ساتھ اس کا بہت جھگڑا ہوا۔ بچوں نے خاموشی سے سامان پیک کیا اور واپس ہاسٹل چلے گئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس شخص کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے۔ چند دن بعد اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ سوسائٹی کا کوئی شخص اس کے گھر اس کا حال پوچھنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ 10-12 دن کے بعد میرے شوہر نے کہا، مانا کہ عابد قابل رحم نہیں، لیکن انسانیت کے ناطے ہمیں تو اس کا حال پوچھنا چاہیے، آگے وہ جانے اور اللہ جانے۔ میرے شوہر عابد کے گھر اندر گئے تو انہیں بہت تیز بو آئی۔ بو عابد کے کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے تو ٹھٹک کر رک گئے۔ عابد اوندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اسے مرے ہوئے بھی شاید 2-3 دن گزر چکے تھے۔ اس کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ استغفر اللہ پڑھتے، توبہ کرتے میرے شوہر نے اہل محلہ کو اکٹھا کیا۔ سب نے مل کر اسے غسل دیا۔ اس کی بیوی اور بچوں کو بھی اطلاع دی گئی، مگر اس کے جنازے پر کوئی نہیں آیا، نہ بیوی نہ بچے۔ باقی اس کے اور رشتہ داروں کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں تھا۔ ہمارے اعمال کا حساب صرف آخرت میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے عملوں کی سزا دنیا سے بھی کاٹ کر جاتا ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کی سزا کاٹتا ہے۔ ظلم کی عمارت کھڑی کرنے والے ایک دن خود بھی اسی عمارت کے نیچے آ کر مرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کہانی کا اختتام محض ایک شخص کی موت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد بھی زندگی کے کئی نئی باب کھلتے ہیں۔ اسامہ جو اب اپنی ماں کی کہانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، اسے احساس ہوا کہ اس کا مقصد صرف انتقام نہیں بلکہ ظلم کی زنجیر کو توڑنا ہے۔ جنزادی اور جنزاد نے اسامہ کو حقیقت بتا کر نہ صرف ایک امانت ادا کی تھی بلکہ اسے ایک نئے مشن کے لیے تیار بھی کیا تھا۔ اسامہ نے اپنی ماں کا بدلہ تو لے لیا تھا، مگر اس کے اندر کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے پل کا کام کرنا چاہتا تھا جو انسانوں اور جنوں کو جوڑ سکے، تاکہ مستقبل میں ثانیہ جیسی معصوم روحوں کو ایسے بے رحم لوگوں کے ہاتھوں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس نے اپنے والد کے انجام کو دیکھا، اس کی بیوی اور بچوں کی بے حسی کو محسوس کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نفرت کا جواب نفرت سے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس نے جنوں اور انسانوں کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ وہ ان جنات کی مدد کرے جو انسانوں کی دنیا میں غلط فہمیوں کی وجہ سے قید ہو گئے تھے۔ وہ انسانوں کی دنیا میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگا جو جنوں اور جادوئی مخلوق کو سمجھتے اور ان سے ہمدردی رکھتے ہوں۔ اس کی جستجو اسے ایک قدیم لائبریری تک لے گئی، جہاں اسے ایک بزرگ عالم سے ملاقات کا موقع ملا۔ وہ جادو اور جنوں کے علم پر گہری تحقیق کر رہے تھے۔ یہ عالم انسانوں کے اندر جنوں کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اسامہ سے بہتر کوئی ساتھی ہو نہیں سکتا تھا۔ عالم اور اسامہ نے مل کر ایک ایسی کتاب لکھی جو انسانوں کو جنوں کی دنیا کے بارے میں سچائی سے آگاہ کرتی تھی۔
اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف جنوں کی زندگی، ان کے اصولوں اور ان کی فطرت کے بارے میں لکھا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کچھ طاقت کے بھوکے انسان کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ کتاب کا نام انہوں نے 2 جہانوں کا پل رکھا۔ یہ کتاب جلد ہی انسانوں میں مقبول ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں کے درمیان کئی نئے دروازے کھلنے لگے۔ بہت سے انسانوں نے جنات کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے، اور جنہوں نے بھی انسانوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اسامہ کی یہ کاوشیں کوہ کاف میں بھی مشہور ہو گئی، اور وہاں کے جنات نے بھی اس کی تعریف کی۔ مگر کچھ ایسے جن بھی تھے جو انسانوں پر مکمل بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان حالات میں اسامہ کا سب سے بڑا چیلنج اپنی ہی برادری کے اندر سے آیا۔ ایک طاقتور اور قدیم جن قبیلے کا سردار انسانوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اسامہ کے اس مشن کو وہ جنوں کی توہین سمجھتا تھا۔ اس سردار نے اسامہ کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے اسے انسانی دنیا سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ بصورت دیگر اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسامہ نے سردار کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ سردار نے ایک سازش کے تحت اسامہ کے بچپن کے دوست کو بہکا کر اس کے خلاف کر دیا۔ اسامہ کے دوست نے انسانوں اور جنوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑنے کے لیے کئی ایسی حرکتیں کی جن کی وجہ سے انسانوں میں جنوں کے خلاف خوف اور نفرت بڑھنے لگی۔ اسامہ اس صورتحال کو دیکھ کر سخت پریشان ہوا۔ وہ اپنے دوست کو واپس لانا چاہتا تھا، ساتھ ہی دونوں جہانوں کے درمیان بنتے تعلقات کو بچانا بھی چاہتا تھا۔ ایک رات اسامہ کو خواب میں اس کی ماں ثانیہ دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اسامہ سے کہہ رہی تھی، بیٹا، تمہارا راستہ انتقام کا نہیں، محبت کا ہے۔ تمہاری طاقت تمہاری ذہانت اور ہمدردی میں ہے۔ اس خواب سے اسامہ کو ایک نئی سمت ملی۔ اس نے اپنے دوست اور سردار کو ایک بڑے اجتماع میں بلایا۔ ان سے کہا کہ وہ اپنی کہانی دنیا کو بتائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی اور ان کے اندر ہمدردی اور محبت کے جذبات کیسے پروان چڑھے۔ اس نے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا غصہ اور عدم اعتماد انسانوں کے ماضی کے ظلم کا نتیجہ ہے، مگر کیا ہم اپنے مستقبل کو بھی اسی نفرت کی بھیٹ چڑھا دیں؟ اسامہ کی باتوں میں سچائی اور وزن تھا۔ یہ باتیں سن کر سردار کے دل میں بھی تبدیلی آئی۔ سردار نے اپنا رویہ نرم کر لیا، اسامہ کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دوست کو بھی معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اسامہ کا دوست دوبارہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس واقعے نے کوہ کاف کے جنوں کے درمیان ایک نئی فضا پیدا کی۔ اب وہ بھی انسانوں پر زیادہ اعتماد کرنے لگے تھے۔